عید الفطر کے موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا کوئٹہ میں احتجاج. شیخ رشید کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو خونی بنایا جا سکتا ہے اور یوکرین کے اہم شہر ماریوپول میں روسی حملوں کی شدت میں اضافہ. یہ BBC اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. آج پاکستان میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے عید کے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور ریلیاں نکالی ہیں. مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ وہ عید کے روز اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عید ہے، لیکن ہم بلوچوں کے لیے عید نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ سالوں سے لاپتہ ہیں، جن کے لیے ہم نے مختلف جگہوں پر پروٹیسٹ کی ہے، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی عید نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ سارے بلوچوں کو بازیاب کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر قاضی نعمت اللہ نیچاری کو بازیاب کیا جائے، کیونکہ 2 جنوری کو نیچاری روڈ سے اس کو لاپتہ کیا گیا ہے. اس کا اب 7 بچے ہیں، دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. اگر کوئی قصور ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مدینہ میں پیش آئے واقعے پر پنجاب میں تحریک انصاف کے لیڈروں کے خلاف درج ہونے والے مقدمات سے نہ تو حکومت نے درج کروائے ہیں اور نہ ہی حکومت کا ان سے کچھ لینا دینا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس میں نہ تو مدعی ہے، نہ فریق اور نہ ہی گواہ، مگر اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس اقدام سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو کیا حکومت ایسے شخص کو کہہ سکتی ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ مزید تفصیل نادیہ سلیمان سے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ایسے مقدمات کی میرٹ پر تفتیش ہونی چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت مختلف تھانوں میں مدینہ واقعے کی بنیاد پر سینکڑوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ لوگ اپنے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچنے والی شکایات لے کر حکومت کے پاس آئیں، بجائے اس کے کہ خود قانون کو ہاتھ میں لیں یا فتوے دیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسی نوعیت کے معاملات کو لے کر پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے گھروں پر حملے ہوئے اور گھیراؤ ہوا، اور اس وقت موجودہ اپوزیشن کہتی تھی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا. دوسری جانب سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا مجوزہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے حالات خوفناک شکل اختیار کر سکتے ہیں. انہوں نے ذمہ داران سے اپیل کی کہ لانگ مارچ سے پہلے مسائل کا حل نکالا جائے. انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داران ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور بات چیت کریں، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے. راولپنڈی لال حویلی کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا، میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں. حضور 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں، کوئی تاریخ رکھیں، امن کریں، صلح کریں، صفائی کریں، آپس میں نفرتوں کو کم کریں، ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں. اور مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں. اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اقوام متحدہ اور امدادی ادارے ریڈ کراس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر ماریوپول کی اسٹیل فیکٹری سے مزید لوگوں کے محفوظ انخلا میں کامیاب ہو جائیں گے. مزید تفصیل منزہ انوار سے. اقوام متحدہ اور امدادی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ماریوپول کے اہم صنعتی علاقے میں روس کی جانب سے کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے. یوکرین کے جنوبی شہر اودیسا کے ساحلی علاقے پر پیر کے روز روس کی جانب سے متعدد راکٹ داغے گئے. اودیسا سے مقامی انتظامیہ نے جہاں اس روسی حملے کی تصدیق کی، وہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حملے میں جو راکٹ داغے گئے انہوں نے رہائشی علاقوں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ایک 14 برس کا نوجوان ہلاک ہوا. اودیسا پر قبضے کے لیے روسی فورسز بڑے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس مکمل جنگ اور تباہی کے راستے پر گامزن ہے. ادھر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرینی جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی درخواست کی تھی، تاہم ابھی تک انہیں اس درخواست کا کوئی جواب نہیں ملا ہے. منگل کے روز ایک اطالوی اخبار میں شائع ہونے والے اپنے انٹرویو میں پوپ فرانسس نے روسی آرتھوڈاکس چرچ پر زور دیا کہ اسے صدر پوٹن کا فرما بردار ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے. روسی آرتھوڈاکس چرچ بظاہر صدر پوتن اور یوکرینی جنگ کی حمایت کر رہا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں.
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت پر قبضے کرنے کے بعد سے اب تک 80 صحافیوں کو قید میں بھی رکھا گیا ہے اور ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے اب تک 6000 صحافیوں کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں آزادی صحافت میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے اور ان ممالک کو صحافیوں کے لیے خطرناک قرار دیا گیا ہے. قانونی پابندیوں سے لے کر پرتشدد کارروائیوں تک صحافیوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جنوبی ایشیا میں آزادی صحافت کی کیا صورتحال ہے اور کیسے میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بتا رہی ہیں پاکستانی صحافی امبر رحیم شمسی. بظاہر تو لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے نیوز چینلز ہیں، درجنوں اخبار ہیں، تو بڑی آزادی اظہار رائے ہوگی، فریڈم آف دا پریس ہوگی، لیکن اصل میں یہ کھوکھلی ہے. اس لیے کیونکہ کوانٹٹی تو ہے، کوالٹی نہیں ہے، تحقیقاتی صحافت نہیں ہے، حقائق پر بات نہیں ہو سکتی. اب وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا اور میڈیا اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. فائنینشیل کنٹرولز ہیں، ایکسس کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ادارے ذرا سے یا صحافی ذرا سے لائن کے اوپر اپنی انگلی بھی رکھیں تو ان کو یا تو قانونی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے، یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا ان پر حملہ ہوتا ہے. جبکہ صحافیوں پر پابندی کی وجہ سے جمہوریت کیسے متاثر ہو رہی ہے، انڈیا کی نامور صحافی عارفہ خانم نے BBC کو بتایا. جرنلسٹ ہیں، ان کو ایک ملک کے دشمن کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ خطرناک ماحول بنتا ہے، خاص کر نہ صرف رپورٹرز کے لیے، نہ صرف صحافیوں کے لیے، بلکہ کمزور طبقوں کے لیے بھی، جن کی آواز، چونکہ جب جرنلسٹ کی آواز دبائی جاتی ہے تو آپ یہ سوچیے کہ جو کمزور طبقے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو ان کی آزادی ہے، ان سب کا گلا گھوٹا جاتا ہے. تو یہ صرف حقوق جو ہیں وہ صرف میڈیا کے نہیں ہیں، صرف صحافیوں کے نہیں ہیں، عام لوگوں کے سوالوں کو دبایا جا رہا ہے. کیونکہ صحافی عام لوگوں کے سوالوں کو آگے رکھتے ہیں، سرکار پر سوال اٹھاتے ہیں تاکہ سرکاریں صحیح ڈھنگ سے کام کر سکیں. اور اب بلال کریم مغل سے کھیلوں کی خبریں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف انجری کے باعث کاؤنٹی چیمپئن شپ کے اگلے میچ سے باہر ہو گئے ہیں. حارث رؤف کو یارک شائر کی میڈیکل ٹیم نے 1 ہفتے کے آرام کا مشورہ دیا ہے. حارث رؤف کو کیٹ کے خلاف میچ کے دوران بائیں جانب کھنچاؤ محسوس ہوا تھا. یارک شائر کے ہیڈ کوچ آٹس گبسن کا کہنا ہے کہ حارث رؤف کے اسکین کروائے گئے لیکن انجری سنجیدہ نوعیت کی نہیں. 1 ہفتے کے آرام کے بعد امید ہے حارث رؤف کم بیک کر سکیں گے. آٹس گبسن نے کہا کہ حارث رؤف اگلے میچ میں یارک شائر کی نمائندگی نہیں کریں گے جو ایسکس کے خلاف کھیلا جا رہا ہے. ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رضوان نے انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ میں میڈیم فاسٹ بالنگ کر کے مداحوں کو حیران کر دیا. محمد رضوان ان دنوں انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ میں سسیکس کی نمائندگی کر رہے ہیں، جہاں وہ بحیثیت وکٹ کیپر بیٹر ہی کھیل رہے تھے، وہیں انہیں بالنگ کی ذمہ داری بھی دے دی گئی. گزشتہ روز محمد رضوان کو ڈرہم کے خلاف میچ میں پہلی بار میڈیم فاسٹ بالنگ کرواتے ہوئے دیکھا گیا. محمد رضوان نے کھیل کے آخری دن 2 اوورز کروائے جن میں انہوں نے 5 رنز دیے. محمد رضوان کی بالنگ دیکھ کر شاہین شاہ آفریدی نے ٹویٹر پر ان کی بالنگ کرواتے ہوئے ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ بھائی کیا ہم ریٹائرمنٹ لے لیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیں. اور فٹ بال کے جاری ایک بڑے ایونٹ فٹ بال پریمیئر لیگ میں گزشتہ سب ہونے والے ایک اہم میچ میں مانچسٹر سٹی نے برینٹ فورڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر 83 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر مانچسٹر سٹی، 82 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر لیورپول اور 66 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر چیلسی ہے. موسم کرن فاطمہ سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی ملک کے اکثر و بیشتر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 47، خیرپور 46، جیکب آباد، خانیوال اور بہاولپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.